والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مقدمہ صحیح مسلم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. دروس کے بعد بعض وجوہ کی بنیاد پر انقطاع واقع ہو گیا تھا. آج کا یہ درس اس سلسلے کا تیسرا درس ہوگا انشاءاللہ. ہم لوگوں نے پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح کے اندر احادیث کے انتخاب سے پہلے روات کو اور رجال حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا یا 3 طبقات میں تقسیم کیا تھا. پہلا طبقہ الرجال المتقنون فی الحفظ، یعنی وہ روات جو حفاظ تھے اور ثقہ تھے، جو عادل اور ضابط تھے. تو عادل اور ضابط اور ثقہ راویوں کا ایک طبقہ، یہ پہلا طبقہ. اور دوسرا طبقہ ان روات کا انہوں نے قرار دیا جو حفظ میں پہلے طبقہ کے مقابلے میں کچھ کمزور تھے، جن سے گاہے بگاہے غلطیاں ہوتی تھی یا سوء حفظ کے کبھی کبھار شکار ہو جایا کرتے تھے. المتوسطون فی الحفظ یہ دوسرا طبقہ تھا. اور تیسرا طبقہ روات حدیث کا، جس میں وہ لوگ ہیں جو ضعیف روات ہیں، مطروح روات ہیں، جو منکر احادیث روایت کرتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے طبقہ کی احادیث کو اپنی صحیح میں جگہ دی اور پہلے طبقہ کی احادیث کو اصول کے طور پر ذکر کیا، یعنی ان احادیث سے استدلال کیا، احتجاج کیا اور بطور دلیل اور حجت کے اپنی کتاب میں ان کی احادیثیں ذکر کی. اور دوسرے طبقہ کی احادیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کی یا نہیں کی، اس میں اختلاف ہے. راجح بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے طبقہ کی احادیث کو بطور استئناس یا بطور متابعہ کے بھی ذکر کیا ہے. اور گاہے بگاہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایسے روات کی احادیث کے اندر جو بعض علتیں پائی جاتی ہیں ان علتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور جہاں تک تیسرے طبقہ یعنی جو ضعفاء کا طبقہ ہے، متروکین کا طبقہ ہے، اس طبقے کی احادیث کو اپنی صحیح کے اندر نہیں بیان کیا بالکل بھی. اس کے بعد امام مسلم نے منکر احادیث اور ضعیف احادیث کی مذمت بیان کی اور ضعفاء اور متروکین کے بارے میں کلام کرتے ہوئے منکر روایات پر انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی اور کہا کہ وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث ملا، وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث. صفحہ نمبر بتا دیجیے. صفحہ نمبر 6 پیراگراف دوسرا پیراگراف ہے. وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث، محدث کی حدیث میں منکر روایات کی علامت کیا ہے اس کو امام مسلم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. اذا ما عرضت روایته للحدیث على روایت غیره، کہ جب اس محدث کی روایت کو دوسرے ثقہ محدثین کی روایت پر پیش کیا جائے تو اس محدث کی روایات ثقہ روات کی روایات کے مطابق نہ ہو، اختلاف واقع ہو جائے. جہاں اختلاف واقع ہوگا وہ یہ سمجھیے کہ وہ منکر روایت ہوگی اور وہ محدث ضعیف قرار پائے گا. قبل اس کے کہ امام مسلم نے جو علامت ذکر کی ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں. مناسب ہمارے لیے یہ ہے کہ منکر کیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھے پہلے. منکر یہ اسم مفعول ہے، انکرا سے اسم مفعول ہے وہ چیز جس کا انکار کیا جائے
جس کو رد کر دیا جائے، جس کو قبول نہ کیا جائے. تو منکر کا لغوی معنی یہ ہے کہ وہ چیز یا وہ حدیث جس کو رد کر دیا جائے، جس کو قبول نہ کیا جائے. اصطلاح میں یا محدثین کے نزدیک منکر کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاحی تعریف ہے اور ایک اس کا الگ معنی ہے، الگ مفہوم بھی ہے، جو محدثین کے یہاں خصوصاً متقدمین محدثین کے یہاں بہت معروف تو نہیں رہا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کو اس خاص معنی میں بھی لیا ہے. چنانچہ منکر کے دو اطلاق ہیں. منکر کے دو اطلاق ہیں. پہلا اطلاق اس حدیث کو منکر کہا جاتا ہے جس کو کوئی ایک محدث، اس طبقے کا جس طبقے کا وہ محدث ہے، وہ محدث تنہا روایت کرے، اس طبقے کا کوئی دوسرا راوی اس حدیث کو روایت نہ کرے، خواہ وہ راوی ثقہ ہو یا ضعیف راوی ہو. اس طرح کی حدیث پر منکر کا اطلاق ہوتا ہے. اور بعض محدثین نے اس طرح، یعنی ایک محدث جو اکیلے کوئی حدیث روایت کرے، اس کا کوئی مطابق کوئی شاہد نہ ہو، تو اس طرح کی حدیث کو امام احمد متوفی 241 انہوں نے منکر کہا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث، اس حدیث کو صحابہ میں سے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور ان سے علقمہ نے، یعنی اس طبقے میں صرف علقمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور پھر علقمہ سے محمد بن ابراہیم التیمی نے اس حدیث کو تنہا روایت کیا ہے. اس طبقے میں اس حدیث کا کوئی دوسرا راوی نہیں. اور پھر محمد بن علقمہ سے یحییٰ بن سعید الانصاری، انہوں نے اس حدیث کو اس طبقے میں تنہا روایت کیا. تو آپ نے دیکھا مسلسل یحییٰ بن سعید سے لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ حدیث فرد ہے، یعنی اس حدیث کو ہر طبقے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے. یحییٰ بن سعید انصاری کے بعد صرف بہت سارے روایت ہیں، ہر طبقے میں بہت سارے روایت ہیں، لیکن یحییٰ بن سعید سے لے کر عمر بن خطاب تک ہر طبقے میں صرف ایک راوی. تو اس طرح کی حدیث پر بھی منکر کا اطلاق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو راوی تنہا اس حدیث کو روایت کیا اس کا درجہ کیا ہے. علماء نے اس کی تعدیل کی ہے، اس کو ثقہ کہا ہے، یا اس کی جرح کی ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا. اگر وہ راوی ثقہ ہے محدثین کے ہاں تو اس کی وہ حدیث صحیح ہوگی، گرچہ وہ اکیلے روایت کر کیا ہو، اس کے ساتھ کسی اور راوی نے اس حدیث کو روایت نہ بھی کیا ہو، پھر بھی وہ حدیث ثقہ ہوگی، کیونکہ بیان کرنے والا راوی، روایت کرنے والا وہ شخص ثقہ ہے. لیکن اگر روایت کرنے والا وہ شخص اور وہ راوی ضعیف ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوگی. اور روایت کرنے والا وہ شخص اگر صدوق ہے یا لا بأس بہ ہے، یعنی پہلے طبقہ سے کم درجہ رکھتا ہے، ثقہ نہیں ہے یا ثبت نہیں ہے، امام نہیں ہے، بلکہ اس سے کم درجہ ہے اس میں، تو اس کی حدیث حسن ہوگی، ہے نا. چنانچہ یہ محمد بن ابراہیم التیمی کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یروی احادیث مناکیر، حالانکہ یعنی یہ راوی منکر حدیث سے روایت کرتا ہے، بعض منکر حدیث سے روایت کرتا ہے. حالانکہ اس راوی سے کتب ستہ کے تمام مؤلفین نے احتجاج کیا ہے اور سبوں نے ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں. اور یہ ثقہ راوی بالاتفاق، صرف امام احمد نے کہا یروی احادیث مناکیر، یہ ثقہ ہے لیکن منکر حدیث سے روایت کرتا ہے. تو حافظ ابن حجر نے اس قول کو منکر کے اسی مفہوم پہ محمول کیا ہے. تو منکر سے مراد یہاں پہ یعنی کبھی کبھار ایسی حدیث سے یہ راوی روایت کرتا ہے کہ ان حدیثوں کا کوئی دوسرا راوی نہیں ہوتا، یعنی تنہا اکیلے ہوتا ہے اس طریقے میں. تو یہ اس کی مثال ہوئی. منکر کا اطلاق اس حدیث پر بھی ہوتا ہے جس حدیث کو کسی طبقے میں صرف ایک ہی محدث یا ایک ہی راوی روایت کرے. اتنا واضح ہے. دوسرا
جو اطلاق ہے، دوسرا جو اطلاق ہے وہ ہے ما رواہ الضعیف مخالفا لمن هو اولا منه، ما رواہ الضعیف مخالفا لما هو اولا منه، یعنی اس حدیث کو منکر کہیں گے جس حدیث کو کوئی راوی روایت کرے اور اس حدیث کو روایت کرنے میں اس سے جو درجے میں بہتر ہے اس کی ان کی مخالفت کرے، یعنی کوئی ضعیف راوی آئے اور ایک حدیث روایت کرے اور اس حدیث کے اور بھی دیگر روایت موجود ہیں اسی طریقے کے، اور وہ سب ثقہ ہیں یا صدوق ہیں یا مقبول روایت میں سے، تو ان تمام مقبول اور ثقہ روایت کی یہ ضعیف راوی مخالفت کرے۔ مخالفت کبھی لفظ میں ہوتی ہے، کبھی سند میں بھی مخالفت ہو سکتی ہے، یعنی کوئی راوی کسی حدیث کو موصول روایت کرے اور کوئی راوی اس کو مرسل روایت کرے، کوئی راوی کسی حدیث کو مرفوع روایت کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس کو ٹھہرائے، اور کوئی راوی آ کر اس کو موقوف روایت کرے، یعنی صحابی کا قول یا صحابی کی حدیث قرار دے، تو یہ مخالفت ہو سکتی ہے۔ تو جو ضعیف راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے اس حدیث کو، اس ضعیف راوی کی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے، یعنی مخالفت اس میں شرط ہے، اگر ضعیف راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس حدیث کو منکر کہتے ہیں، اور جو ثقہ روات جس حدیث کو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو معروف کہتے ہیں۔ معروف اور منکر کے مقابلے میں معروف آتا ہے، تو ثقہ راویوں کی اس روایت کا نام ہے معروف، اور جو ضعیف راوی جس نے مخالفت کی پوری ایک جماعت کی یا پھر اس سے بڑھ کر جو ثقہ ہے، مقبول ہے یا صدوق ہے یا ثقہ ہے، امام ہے اس کی، ہے نا، تو اس کو معروف کہتے ہیں، اور ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہتے ہیں، وہ مخالفت کی شرط ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ علماء مصطلح نے ذکر کی ہے، ابن ابی حاتم نے علم الحدیث کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، من اقام الصلاة وآتى الزکاة وحج وصام وقرأ الضیف دخل الجنہ، کہ جس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، وقرأ الضیف مہمان نوازی کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس حدیث کو حبیب بن حبیب ایک راوی ہے جو ضعیف راوی ہے، حبیب بن حبیب، دونوں لکھا جائے گا حبیب، لیکن پہلے کو مسقر پڑھا جائے گا حبیب بن حبیب ابو اسحاق سبیعی سے روایت کرتے ہیں، اور ابو اسحاق سبیعی عیزار بن حریث سے، اور عیزار بن حریث ابن عباس سے، اور ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، مرفوعاً، یعنی ابن ابی حاتم نے علل کے اندر اس حدیث کو اس طرح سے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، عن حبیب بن حبیب عن ابی اسحاق عن العیزار بن حریث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاة الى آخر الحدیث۔ تو یہ حدیث مرفوع ہے کیونکہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ تو حبیب بن حبیب جو ابو اسحاق سے روایت کرنے والا راوی ہے، یہ راوی بالاتفاق ضعیف راوی ہے، یہ اس حدیث کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیتے ہیں، حالانکہ حبیب بن حبیب کے علاوہ دیگر روات اس حدیث کو موقوف روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول قرار دیتے ہیں، یعنی من اقام الصلاة الى آخر الحدیث، اس کو ابن عباس کا قول کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ پوری جماعت ہے اور پوری جماعت فقہ ہے، ان سب نے اس حدیث کو ابن عباس تک موقوف قرار دیا، ان کا قول کہلایا، اور ایک راوی ہے جو ضعیف ہے حبیب بن حبیب، اس نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کی، اس حدیث کی نسبت کی۔ تو
ایک طرف پوری ایک جماعت ہے اور سب ثقہ ہے معتمد علیہ، تو ان کی بات کا اعتبار ہوگا یا ایک ضعیف راوی ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ ظاہر ہے اس جماعت ثقہ جماعت کا اعتبار ہوگا. تو اس لیے اس حدیث کو مرفوع روایت کرنے کے بعد ابو حاتم کہتے ہیں ہوا منکر، یہ حدیث منکر ہے. لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، کہ یہ حدیث یعنی مرفوعاً منکر ہے کیونکہ ربیع بن حبیب کے علاوہ دیگر ثقہ روات نے ابو اسحاق سے اس حدیث کو موقوفاً روایت کیا ہے، یعنی ابن عباس کا قول قرار دیا ہے. وهو المعروف، اور موقوف روایت ہی معروف ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ منکر کے مقابلے میں معروف ہے. تو جو ثقہ روات نے اس حدیث کو موقوفاً روایت کیا ہے وہ موقوف روایت معروف روایت ہے، اور جو مرفوع روایت ہے اس حدیث کی مرفوع روایت وہ منکر روایت ہے. واضح ہے؟ تو منکر کا گویا دو اطلاق ہے. پہلا اطلاق ہر اس حدیث کو بعض علماء نے منکر کہا ہے جس کو صرف کسی ترکیب نے صرف ایک راوی نے روایت کیا، خواہ وہ راوی ثقہ ہو، صدوق ہو یا ضعیف ہو، تو پھر اس راوی کے درجے کے حساب سے اس حدیث پر حکم لگے گا. اگر ثقہ ہے تو حدیث صحیح ہوگی، اور اگر صدوق ہے تو حسن ہوگی، اور اگر ضعیف راوی ہے تو ضعیف ہوگی. اور دوسرا جو اطلاق ہے منکر کا، اس حدیث کو منکر کہا جائے گا جس میں مخالفت پائی جائے، یعنی ضعیف راوی ثقہ راوی کی اگر مخالفت کرتا ہے تو اس کو منکر کہتے ہیں، مخالفت شرط ہے. اور یہی اصطلاحی تعریف منکر ہے، اور یہی تعریف محدثین کے یہاں بطور خاص حافظ ابن حجر سے لے کر اب تک یہی معروف ہے. یعنی اگر منکر کی اصطلاحی تعریف پوچھی جائے تو یہی بتلانا ہے کہ کوئی ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت اگر کرے تو اس روایت کو منکر کہتے ہیں. اب متن کی طرف دوبارہ آتے ہیں. وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث، اب بات سمجھ میں آئے گی. منکر کی علامت محدث کی حدیث میں کیا ہونی چاہیے، کیا ہے؟ اذا ما عرضت روایته للحدیث على روایت غیرہ، کہ جب اس محدث کی حدیث کو، اس کی روایت کو دوسرے محدثین کی روایت پر پیش کیا جائے. من اہل الحفظ والرضا، من غیرہ من اہل الحفظ والرضا. حفظ یعنی ایسے روایت جو اہل حفظ ہیں، ان کا حافظہ مضبوط ہے، کوئی کلام نہیں ہے. والرضا یعنی عادل ہے روایت، عادل اور ضابط روایت کی روایت پر اس محدث کی روایت کو پیش کیا جائے. خالفت روایت روایت ہو، اس محدث کی روایت ان عادل اور ضابط روایت کی روایت کی مخالفت کرے. اولم تکت توافقها، یا تقریباً موافقت نہ کرے، یا تو مکمل مخالفت ہو یا کچھ موافقت ہو لیکن مخالفت موجود ہو. فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، جب اس محدث کی حدیث بیشتر حدیث، اغلب یہ اکثر سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایک اغلب ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، کثیر ہوتا ہے نا. اغلب بیشتر حدیثیں، اس محدث کی بیشتر حدیثیں اگر اسی طرح ہے، یعنی جس حدیث کو بھی اس محدث کی دی جاتی ہے اور ثقہ روات اور عادل روات اور ضابط روات کی حدیثوں اور روایتوں پر پیش کیا جاتا ہے تو مخالفت واقع ہو جاتی ہے، ثقہ راویوں کی مخالفت پائی جاتی ہے. تو اگر کوئی محدث ایسا ہے کان مہجور الحدیث، تو ایسا محدث مہجور ہوگا، اس کی حدیث چھوڑ دی جائے گی. مہجور مقبول ہے ہزارہ سے، تو ایسے راوی کی حدیث چھوڑ دی جائے گی. غیر مقبول ہی، اور اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. ولا مستعمل ہی، اور نہ ہی اس حدیث کو استعمال کیا جائے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو منکر حدیث کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ محدثین ایسے ہی پہچانتے تھے. اس کی شناخت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ایک محدث کی حدیثوں کو، جو محدث اہل علم کے درمیان، محدثین کے درمیان معروف نہیں ہوتا تھا، اس کی ایک ایک حدیث کو ثقہ جماعت پر، حفاظ پر پیش کیا جاتا ہے.
अक्सर बेशर हदीसें यानी समझिए 80%, 70% हदीसें अगर सिखा रावियों की रिवायत के मुताबिक होती थी तो इसको सिखा कहा जाता था या सदूर कहा जाता था। लेकिन अगर 50% या उससे 20% मुवाफक़त है लेकिन 80% मुखालफत है तो ऐसे रावी को छोड़ दिया जाता था, ऐसे मुहद्दिस की हदीस नहीं ली जाती थी। तो मुहद्दिसीन ने इस तरह मेहनत की है, एक मुहद्दिस के पीछे और उसकी रिवायत के पीछे सैकड़ों बल्कि महीनों और कई कई साल लगाते थे उसकी सारी रिवायत को जांचने के लिए। कभी अगर पानी है दिशा नहीं कभी यानी इस किस्म के मुहद्दिसीन में से कौन, यानी ऐसे मुहद्दिसीन को उनका रिवायात पेश करते हैं, उनका रिवायत लाते हैं जिनका हाफिज़ा सही नहीं है। इस तरह के मुहद्दिसीन में से एक मुहद्दिस हैं अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर। ये उनका रिवायात पेश करते हैं, ये महमूद हदीस है। हाफिज़ इब्न हजर ने इस रावी के बारे में कहा कि मजरूह यानी छोड़ दिया गया इसको। अगर किसी रावी के बारे में किसी मुहद्दिस ने, किसी इमाम जरह व तादील ने मजरूह कह दिया तो उसकी कोई हदीस कबूल नहीं जाएगी। मजरूह का माना छोड़ दिया गया, कोई हदीस काबिल कबूल नहीं है। तो अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर के बारे में इब्न हजर ने तक़रीब व तहज़ीब में कहा मजरूह है। यहया बिन अबी उनैसा होना है मुसद्दर, यहया बिन अबी उनैसा, उससे इमाम तिरमिज़ी ने हदीस रिवायत की, लेकिन इसका दर्जा क्या है? हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं ज़ईफ़ है, ये रावी ज़ईफ़ है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अगर तक़रीब व तहज़ीब में मुतलक़न किसी रावी के बारे में ज़ईफ़ कहते हैं तो मुराद इससे ज़ईफ़ शदीद है, ज़ईफ़ शदीद मुराद है। वल जर्राह बिन मिनहाल अबुल अबूस, ये भी मुनकर रिवायत पेश करता है, ये मुहद्दिस भी। वल जर्राह बिन मिनहाल अबुल अबूस, तमाम अइम्मा नक़्द इस रावी के छोड़ने पर मुतफ़िक़ हैं, यानी इस रावी की कोई भी हदीस कबूल नहीं की जाए, मजरूह है। अब्बाद बिन कसीर, इस रावी के बारे में इब्न हजर ने कहा कि मजरूह है, ये भी मजरूह है, इसकी भी कोई हदीस नहीं ली जाएगी। हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुमैरा, ज़मीरा नहीं ज़ुमैरा मुसद्दर, हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुमैरा, इस रावी को भी मुहद्दिसीन ने छोड़ दिया। ऐमे जरह व तादील ने इसकी हदीस कबूल नहीं की और मजरूह का असर है, सबके नज़दीक मजरूह है, मुख्तलिफ चीज़ें नहीं, बिल्कुल मजरूह है। और उमर बिन सुहबान, सहाबा नहीं सुहबान, उमर बिन सुहबान, इब्न माजा ने इससे अपनी किताब में हदीसें दी है, लेकिन ये रावी भी सही है। तो इमाम मुस्लिम ने यहाँ पे बतौर मिसाल कुछ ऐसे रुवात के नाम जिक्र किए हैं जो जिनमें से बात बिल्कुल मजबूत है और जिनमें से बात ज़ईफ़ है। वमन नहा नहवहुम फी रिवायतिल मुनकर मिनल हदीस, वमन नहा नहवहुम ऐ ज़हबा मज़हबहुम, और जो इनकी राह पर चले, यानी ज़ईफ़, इनके अलावा दीगर ज़ईफ़ रुवात या मजरूह रुवात, ये रुवात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रावी की जमा है, रुवात वाज़ेह है। फी रिवायतिल मुनकर मिनल हदीस, मुनकर हदीसों को इन मुहद्दिसीन के अलावा जिन ज़ईफ़ और मजरूह रुवात ने रिवायत की। फलस्ना नुअर्रिज अला हदीसी, तो हम इस तरह के मजरूह और ज़ईफ़ रुवात की हदीसों पर एतमाद नहीं करेंगे। मुअर्रिज या अराजा का जो असल लुग़वी माना होता है, आरजा या अराजा माइल होना, झुकना उसका असल माना होता है। इसलिए लंगड़ा कोई हम लोग क्या कहते हैं, आरज, क्योंकि वो भी झुक के चलता है ना। टेढ़ा रास्ता को भी कहते हैं आरज, क्योंकि उसमें भी मैदान होता है, झुकाव होता है। अराजा को हम उनकी हदीसों
دوسروں کی طرف نہیں جھکیں گے، یعنی اعتماد نہیں کریں گے. ولا نتشاغل به، اور نہ ہی ہم اس طرح کے روات کی حدیثوں کے ساتھ شغل رکھیں گے، یعنی ہم اس طرح کے روات کی حدیثوں کو نہ بیان کریں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، نہ اپنی کتاب میں لے کر آئیں گے. لأن حكم أهل العلم، اس لیے کہ اہل علم کا جو حکم ہے والذی نعرف من مذہبهم، اور ہم جہاں تک ان کے مذہب اور والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدثون من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. کہ اہل علم کا جو حکم ہے اور اہل علم اور محدثین کا جو منہج ہے کہ قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، محدث کی مفرد یا متفرد حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں، یعنی ان احادیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں جن سے کوئی محدث اکیلا اور تنہا بیان کرے، اس طرح کی حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں اہل علم اور محدثین کا طریقہ اور مذہب یہ رہا ہے ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، کہ وہ محدث ثقہ اہل علم اور اہل حفظ کی ساتھ مشارکت کرے في بعض ما رووا. تو محدثین نے حدیث روایت کی ان میں سے بعض حدیثوں کے ساتھ، یعنی محدثین ثقہ محدثین نے جن حدیث کو روایت کیا ہے ان میں سے کچھ حدیثیں یہ محدث کی روایت کیا ہو، اور وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ مَعَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، اور ان ثقہ راویوں کے ساتھ موافقت کی ہو اس حدیث میں. ان محدثین نے ثقہ محدثین نے کس طرح سے حدیث پیش کیا ہے اور ذکر کیا ہے، یہ محدث بھی تنہا روایت کرتا ہے کہ کبھی کوئی الفاظ بعض الفاظ کا اضافہ کرتا ہے، یہ محدث بھی ثقہ راویوں کی موافقت کرے، مخالفت نہ کرے. ام آنا کا معنی ہوتا ہے دور تک چلا جانا، اب آدھا ام آنا، اب معنی پھر ہے بہت حد تک ان کی موافقت کرے. فإذا وجد كذلك، اگر یہ چیز پائی جائے، یہ صورت پائی جائے، یعنی وہ متفرد محدث ثقہ راویوں کی موافقت کرے، مخالفت کرے، ثم زاد بعد ذلك شيئا، پھر اس کے بعد وہ محدث ایسی چیز کا اضافہ کرے جو ان کے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کے پاس، وہ محدث کے پاس وہ اضافہ شدہ چیز یا اضافہ شدہ الفاظ یا وہ احکام نہیں ہے، وہ زیادت، تو ایسے محدث کی زیادتی قبول کی جائے گی یا وہ زائد الفاظ قبول کی جائے گی. اب جب وہ محدث دیگر محدثین ثقہ محدثین کی موافقت کرے تب جا کر اس سے زائد الفاظ کو، زائد احکام کو قبول کیا جائے، پتہ نہیں کیا جائے. یہاں پہ وہ زیادت، یہ ہے ایک اصطلاح ہے، زیادت الثقہ، زیادت الثقہ، ثقہ راوی کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور کب کیا جائے گا. ایک مسئلۃ الشارکہ، اور بہت زیادہ اختلاف ہے کہ ثقہ راوی کی زیادتی کو، اس کے زائد الفاظ کو قبول کب کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا، مطلقاً کیا جائے گا یا مطلقاً رد کر دیا جائے گا، کافی اختلاف ہے. میں یہاں سے صرف موٹے موٹے انداز میں 3 اختلاف کو ذکر کروں گا. زیادت الثقہ، پہلے دیکھیے زیادت الثقہ کیا ہوتا ہے. زیادت الثقہ ان یروی جماعۃ، ان یروی جماعۃ حدیثا واحدا، ان یروی جماعۃ
حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة زيادة الثقة أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. یعنی ایک حدیث ہے وہ ایک ہی سند سے اور ایک ہی متن سے بنتی ہے. اس حدیث کو ایک جماعت روایت کرتی ہے. اس حدیث کو پوری ایک جماعت روایت کرتی ہے. اس جماعت میں سے ایک راوی اس حدیث میں کوئی اضافہ کرتا ہے, یا تو سند میں اضافہ کرتا ہے یا متن میں اضافہ کرتا ہے. باقی دیگر روات اس اضافے کو ذکر نہیں کرتی, تو اس اضافہ کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں زیادت الثقہ راوی کی زیادت. اگر ضعیف راوی نے اضافہ کیا ہے تو خلاص اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. لیکن مسئلہ ہے جب ثقہ راوی, کیونکہ ثقہ راوی اگر مطلقاً کوئی حدیث پوری حدیث ذکر کرے تو قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ پوری ایک جماعت ایک ہی حدیث کو بیان کر رہی ہے اور سب متفق ہے, اور ایک راوی میں سے ایسا ہے کہ اس حدیث میں کوئی اضافہ کر دیتا ہے, تو وہ اضافہ اس ثقہ راوی کا قابل قبول ہے یا نہیں ہے. واضح ہے. یہ زیادت الثقہ ثقہ راوی کی زیادتی کبھی متن میں بھی ہو سکتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے. سند میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض حدیث کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں, مرفوعاً, اور بعض کسی حدیث کو موقوفاً روایت کرتے ہیں. تو موقوف یہ سند سے اور مرفوع سے زیادتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کو لے گئے. اسی طرح سے بعض حدیث کو موصول روایت کرتے ہیں اور بعض ان کو مرسل روایت کرتے ہیں. موصول اور مرسل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ موصول سند متصل ہے, کہیں انقطاع نہیں ہے, اور مرسل کا تو اطلاق ہے. ایک مرسل یہ ہے کہ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کرے, صحابی کو حذف کر دے, اس کو مرسل کہتے ہیں. اور مرسل کا دوسرا اطلاق انقطاع, یعنی سند کے اندر کہیں بھی اگر انقطاع اس کو مرسل کہا جاتا ہے, اور سند کے یہاں جو معنی عام ہے. لیکن اصطلاحی تاریخ کا پوچھیں تو یہ کہا جائے گا کہ تابعی صحابی کو حذف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ڈائریکٹ روایت کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں. تو بعض ایک ہی حدیث کو مرسل روایت کرے اور دوسرے دوسری حدیث کو موصول روایت کرے. تو موصول ہے وہ زیادت الثقہ ہے, وصل یہ زیادت الثقہ ہے. اسی طرح سے رفعاً و وقفاً, بعض ایک ہی حدیث کو ایک راوی مرفوع روایت کرتا ہے جبکہ دوسرا راوی اسی حدیث کو موقوف روایت کرتا ہے. تو یہ رفع جو ہے یہ اضافہ ہے, اضافہ ہے, زیادت الثقہ ہے. اور متن میں بعض الفاظ کا اضافہ کر دے تو راوی بڑھے ہی, تو سند کے اندر بھی یہ زیادت الثقہ کا امکان ہے اور متن کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں اہل علم نے یعنی زیادت الثقہ کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان کافی اختلاف ہے. زیادت الثقہ ثقہ راوی کی زیادتی کو قبول کرنے یا رد کرنے کے بارے میں کئی اقوال ہیں. ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ثقہ راوی کی زیادتی کو مطلقاً قبول کیا جائے. ثقہ راوی کی زیادتی کو مطلقاً قبول کیا جائے گا کہ وہ ثقہ راوی ہے. اگر وہ مستقل کوئی حدیث ذکر کرتا ہے تو اس کی حدیث قابل قبول ہوگی. تو یہاں پہ انہوں نے ایک لفظ یا دو لفظ کا اضافہ کر کے قبول کیا جائے. دوسرا قول یہ ہے کہ زیادت الثقہ کو مطلقاً رد کر دیا جائے. زیادت الثقہ کو مطلقاً رد کر دیا جائے.
اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری ایک جماعت ہے، اس جماعت نے اس اضافہ شدہ لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے، زیادتی کو ذکر نہیں کیا، اکیلے ایک تنہا راوی ہے وہ ذکر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ زیادت الثقہ کو نہ مطلقاً رد کیا جائے گا نہ مطلقاً قبول کیا جائے گا، بلکہ قرائن، دلائل اور مرجحات تلاش کیے جائیں گے، اور قرائن اور دلائل کی بنیاد پر اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ راجح قول ہے۔ زیادت الثقہ کو نہ مطلقاً قبول کیا جائے گا اور نہ ہی مطلقاً رد کیا جائے گا، بلکہ دلائل، قرائن اور مرجحات تلاش کیے جائیں گے، اور انہی مرجحات اور دلائل اور قرائن کی روشنی میں یا تو اس کو رد کیا جائے گا یا اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس کی مثال جیسا کہ علماء مصطلح نے مصطلح کی کتابوں میں دی ہے، حدیث مثال زیادت الثقہ، زیادت الثقہ کی مثال لا نکاح الا بولی، پڑھا ہے آپ لوگوں نے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، لا نکاح الا بولی۔ اس حدیث کو ابو اسحاق السبیعی نے بیان کیا ہے، یعنی اس حدیث کا مدار ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس سے کئی روایات میں روایت کیا ہے۔ بعض نے اس حدیث کو موصولاً روایت کیا ہے اور بعض نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ چنانچہ شعبہ بن حجاج ان کے بعد 160 ہے، اور ثوری، امام ثوری ان کے بعد 161 ہے۔ ان دونوں ماشاء اللہ، شعبہ بن حجاج امام ہے، سفیان ثوری امام ہے، دونوں قریب ہیں، ہے نا، ایک کے بعد 160 میں رجوع اور 160 میں۔ ان دونوں نے ابو اسحاق السبیعی سے اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا ہے۔ ابو اسحاق عن ابی بردہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلاً، شعبہ، ثوری، ان دونوں نے ابو اسحاق السبیعی سے اور وہ ابی بردہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ شعبہ و ثوری عن ابی اسحاق عن ابی بردہ عن النبی مرسلاً، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کو ان دونوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل بن یونس اور دیگر روات نے ابی اسحاق عن ابی بردہ عن موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم موصول ہے۔ اس حدیث کو اسرائیل بن یونس اور دیگر روات نے عن ابی اسحاق عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ابو موسیٰ کا اضافہ کر رہے ہیں، موصول روایت کر رہے ہیں، اور پہلی روایت میں ابو موسیٰ عن النبی، ابو موسیٰ نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، اس میں صحابی کی غیر اطلاق کے لیے روایت کر رہے ہیں، مرسل ہے، اور مرسل کی روایت کرنے والے دو امام ہیں، شعبہ اور ثوری، اور دوسری جو روایت میں جو موصول ہے اس کو بھی ایک جماعت میں روایت کیا ہے، اسرائیل بن یونس نے اور دیگر روایت نے ابو موسیٰ اشعری کی سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موصولاً راجح قرار دیا ہے، لا نکاح الا بولی، کہا کہ موصول روایت صحیح ہے، موصول روایت صحیح ہے، اور جو مرسل ہے وہ صحیح ہے۔ تو بعض لوگوں نے ان کے اس حکم سے یہ سمجھا کہ امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ امام بخاری ثقہ راوی کی زیادتی کو الگ الگ قبول کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نے اس حدیث کی موصول روایت کو اس لیے قبول کیا ہے کیونکہ اس کی قبولیت کے قرائن موجود ہیں، اس کی قبولیت کے قرائن موجود ہیں۔ پہلا قرینہ یہ ہے کثرت العدد، یعنی جن روات نے ابو اسحاق سے اس حدیث کو موصولاً روایت کیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے،
اور دوسرا روایت کرنے والوں کی تعداد صرف 2 ہے، 16,000. چنانچہ جن لوگوں نے اس حدیث کو موصولہ روایت کیا ہے ان میں سے ان کی تعداد 7 ہے. 7 لوگوں نے اس حدیث کو موصولہ روایت کیا ہے، لیکن پوری جماعت ہے اور وہاں پہ صرف تھوڑی آدمی ہے. اسی طرح سے دوسرا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے موصولہ روایت کرنے والے روات میں سے ایک راوی ہے اسرائیل بن یونس. یہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. ابو اسحاق کا پوتا ہے، ابو اسحاق کے پوتے ہیں، اور ابو اسحاق السبیعی کی احادیث کو بہت اچھے ڈھنگ سے وہ یاد رکھتے تھے، بلکہ یہ متخصص ہے، ان کے حدیث ہے، حافظ ہے، اور دادا کی حدیث ہے، گھر کی حدیث ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے موصولہ روایت کیا ہے. یہ بھی ایک قرینہ ہوا ہے، پوتا دادا سے موصولہ روایت کر رہا ہے اور پوتے کو دادا کی حدیث سے ایک طرح کا اختصاص ہے. یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ اس کی بات زیادہ صحیح ہوگی. اور تیسرا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ شعبہ اور سفیان الثوری دونوں نے اس حدیث کو ایک ہی مجلس میں سنی. ہوا یہ تھا کہ سفیان الثوری اس حدیث کو ابو اسحاق السبیعی پر پڑھ رہے تھے. قراءۃ الشیخ سفیان الثوری اس حدیث کو ابو اسحاق پر پڑھ رہے تھے اور اسی مجلس میں شعبہ بھی تھے، ایک ہی مجلس میں سنی. اور ابو اسحاق السبیعی نے اس حدیث کو مسند روایت کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی نشیب نہیں ہوتا ہے، چست نہیں رہتا ہے. سوال کسی نے کیا تو اس کا جواب پورے طور پر نہیں دیتا. جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. مذاکرات کے بعد یا کسی نے آپ نے کچھ پوچھا تو پوری حدیث بیان نہیں کرتے، مختصر بیان کرتے ہیں. اسی طرح ابو اسحاق السبیعی اس حدیث کو اس مجلس میں ابو اسحاق السبیعی اس مجلس میں جب سفیان الثوری نے پڑھ کر سنایا تو انہوں نے مسند روایت کر دیا. اب انہوں نے مسند روایت کر دی، حالانکہ یہ حدیث موصول ہے اور ساتھ ساتھ راویوں نے ابو اسحاق سے اس کو موصول روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ثقہ راوی کی زیادتی نہ مطلقاً قبول کی جاتی ہے اور نہ مطلقاً رد کر دی جائے، بلکہ دلائل قرائن کی بنیاد پر یا تو اس کو رد کر دیا جائے یا پھر قبول کر دیا جائے. اس کے بعد مدد پڑی زیادت الثقہ. فاما من تراه يعمل، اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے. فاما من تراه يعمل لمثل سوء جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الدرب من الناس. الله أعلم. یہاں پہ قبول زیادت الثقہ کی بات کر رہے ہیں. زیادت الثقہ کو کم قبول کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا. فاما من تراه، اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھ رہے ہیں یعمل جو رخ کرتا ہے، قصد کرتا ہے مثل زہری کی جلالت، امام زہری جیسے جلیل القدر امام کا رخ کرتا ہے، وکثرت اصحابہ، اور امام زہری جیسے امام کے پاس جاتا ہے جس کے کثیر تلامذہ ہیں، اصحاب سے مراد تلامذہ ہیں، جو حفاظ ہیں ان کے تلامذہ، متقنین لحدیثہ، امام زہری کے حدیثوں کو ازبر رکھے ہوئے ہیں، وحدیث غیرہ، اور صرف امام زہری کے حدیثوں کو ازبر نہیں کیے ہوئے ہیں بلکہ امام زہری کے علاوہ دیگر محدثین کی حدیثیں بھی ان کو ازبر ہے. او لمثل ہشام بن عروہ، یا کوئی راوی ہشام بن عروہ کا رخ کرتا ہے، ان کی حدیثوں کو لیتا ہے. وحدیثهما عند اہل العلم مبسوط مشترک، اور ان دونوں کی حدیث امام زہری کی اور ہشام بن عروہ کی حدیث اہل علم کے نزدیک مبسوط ہے، پھیلی ہوئی ہے، معروف
لوگ اس میں مشارکت کیے ہوئے ہیں. قد نقل اصحابهما عنهما حدیثهما على الاتفاق منهم بأكثره. اور ان دونوں کے تلامذہ اصحابهما یعنی زہری اور ہشام بن عروہ کے تلامذہ ان دونوں سے ان کی حدیثیں اتفاق کے ساتھ روایت کرتے ہیں, انہیں اختلاف نہیں ہے. اگر اتفاق ہے کہ اکثر حدیثوں میں ان کے تلامذہ اتفاق کے ساتھ روایت کرتے ہیں, اختلاف نہیں ہے. فیروی عنہما, اور یہ اکیلا جو محدث آیا ہے کہیں سے یروی عنہما, یہ ان دونوں سے روایت کرتا ہے. او علی احدہما, یا دونوں میں سے کسی ایک سے العدد من الحدیث, حدیثوں کا مجموعہ یا کئی حدیثیں روایت کرتا ہے. مما لا يعرفه احد من اصحابهما, اور ان حدیثوں کو ان کے تلامذہ نہیں جانتے. امام زہری کے جو خاص تلامذہ حفاظ ہیں, ان کی حدیث کو یاد کیے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے پاس یہ حدیثیں نہیں ہیں, علم ہی نہیں ہے. وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِندَهُمْ, اور نہ ہی اس محدث نے ان تلامذہ کے ساتھ مشارکت کی ہے ان کے پاس جو صحیح حدیث ہوتے ہیں. یعنی ان کے پاس یہ جو تلامذہ ہے امام زہری ہشام بن عروہ کے, ان کے پاس مزید دیگر صحیح حدیثیں ہیں. ان حدیثوں کو بھی اس محدث نے روایت نہیں کیا ہے, اجنبی محدث ہے. اور امام زہری سے یا ہشام بن عروہ سے ایسی حدیثیں روایت کرتا ہے جو ان کے شاگرد نہیں جانتے. فغیر جائز قبول حدیث هذا الرجل من الناس, تو اس قسم کے لوگوں کی حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے. واضح ہے نا. قد شرحنا بصحیح پیراگراف, قد شرحنا بفتح الحديث واهله بعد ما يتوجه به من اراد سبيل القوم ووفق لها. ہم نے شرح کر دی ہے, واضح کر دیا ہے حدیث اور حدیث کے مسلک کو. بعد ما يتوجه به, حدیث اور حدیث کے مسلک کی بعض چیزوں کو ما يتوجه به, اس کے ذریعے وہ شخص روشنی حاصل کر سکتا ہے جو قوم کی راہ پہ چلنا چاہے. قوم کے بعد محدثین کی راہ پہ چلنا چاہے, وہ وفق لها, اور محدثین کی راہ کی سے توفیق مل جائے, اس کے لیے اپنے روشنی فراہم کر دی ہے. وسنزيد ان شاء الله تعالى شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الاخبار المعلله. اور ہم ان شاء اللہ مزید شرح و بس کے ساتھ ذکر کرتے جائیں گے اس کتاب کے بعض جگہوں پر جب معلل حدیث بیان کریں گے. ایسے حدیث بیان کرنے جن میں علتیں ہیں, وہ امام مسلم نے صحیح کے اندر ایسی حدیثیں بھی ذکر کی ہیں جن میں علت ہے. ساری کی ساری حدیثیں صحت کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہے. بعض حدیثوں کو انہوں نے بطور استناس, بطور مطابعات کے ذکر کیا, وہ حدیث ان کی شرط پر نہیں ہے. وہاں اگر کوئی علت ہے تو بیان کرتے ہیں. اذا اتينا عليها في الاماكن التي يليق بالشرع والايضاح, جب ہم ان جگہوں پر آئیں گے جہاں پہ شرع کی یا توضیح کی ضرورت ہوگی, وہاں توضیح کریں گے, اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں. ومعه اس کے بعد يرحمك الله, اللہ آپ کو رحم فرمائے. فلولا الذي راينا من سوء السبيل كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحه المشهوره مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والامانه بعد معرفتهم واقرارهم بامثلتهم ان كثيرا مما يقذفون به الاغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرجي مما تم الروايه عنهم ائمه اهل الحديث مثل مالك بن انس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتساب لما سألت من التمييز والتحسين. لما سهل یہ جواب ہے فلولا کا, شروع میں جو لولا ہے نا اس کا جواب یہاں پہ ہے 6 کے بعد, جواب 6 کے بعد آیا ہے. کبریز 6 کے بعد جواب آیا ہے لولا. وبعد اس کے بعد فلولا الذی, اگر وہ چیز نہ ہوتی جو ہم نے دیکھی سوء السبیل کثیر ممن
من نسب نفسه محدثا، بہت سارے وہ لوگ جس نے اپنے آپ کو محدث کے مقام پر بیٹھا دیا ہے. من نسب نفسه محدثا، محدث کے مقام پر بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بیٹھایا ہے. ان کی طرف سے اگر یہ برا عمل سوء صحیح برا عمل نہیں دیتا تو برا عمل کیا ہے؟ فیما یلزمہ من طرح الاحادیث الضعیفہ. ایسے محدثین جو اپنے آپ کو محدثین کہتے ہیں ان پر یہ لازم تھا کہ ضعیف احادیث کو چھوڑ دے، صراحہ پھینک دے، منکر روایات کو چھوڑ دے، وترکہم الاقتصار علی الاحادیث الصحیحہ، اور یہ کہ صحیح اور مشہور حدیثوں پر اکتفا کر کے اقتصار مما نقلہ الثقات المعروفون بالصدق والامانہ، جن کو صدق و امانت سے متصف معروف ثقہ روات نے روایت کیا ہے. ان محدثین پر واجب تھا کہ صحیح احادیث کو ذکر کرتے اور ضعیف اور منکر روایت کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بعد معرفت اقرار بأجزائهم، بعد اس کے کہ ان محدثین نے اقرار بھی کیا ہے اور ان کو جانکاری بھی ہے اور اپنی زبان سے اقرار کیا ہے ان كثيرا مما يقذفون به الأنبياء الناس مذكر، کہ بہت سی حدیثیں یقذفون قذف جو مانا لوگی مانا کا پھینکنا، بہت سی حدیثیں جن کو ہم پھینکا الى الأنبياء من الناس، انبیاء نبی کی جمع ہے، عوام مراد ہے، عوام کے پاس بہت سی حدیثیں جو انہوں نے بیان کی ہے، پھینکنے کا مطلب بیان کیا ہے، وہ مستنکر وہ منکر حدیثیں ہیں، ان کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی منکر اور ضعیف روایات پیش کرتے ہیں. ومنقول عن قوم غیر مرضیین، اور وہ حدیثیں ایسے محدثین سے ایسے روایات سے منقول ہیں غیر مرضی جو پسند نہیں کیے جاتے ہیں، جو ضعیف ہیں، ثقہ نہیں ہے. ممن ذم الروایت عنہم، اور ان روایات سے اہل حدیث ائمہ نے روایت کرنے کی مذمت بھی کی ہے. جیسے امام مالک بن انس نے ضعیف روایت سے روایت کرنے سے منع کیا ہے. امام مالک بن انس امام دار الہجرہ، وفات 179. شعبہ بن حجاج امام من الائمہ، وفات 160. سفیان بن عیینہ امام 191 وفات. یحییٰ بن سعید القطان یہ بھی امام ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کی وفات 191 میں ہے. عبد الرحمن بن مہدی بڑے امام ہیں، ان کی وفات بھی 191 میں ہے. سفیان بن عیینہ، یحییٰ القطان، عبد الرحمن مہدی، انہوں کی وفات ایک ساتھ ہوئی. وغیر من الائمہ، ان کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ نے ضعیف احادیث کو روایت کرنے سے منع کیا. اس کے باوجود یہ لوگ ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کے سامنے ایسی منکر روایت پیش کرتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہوتی، یہ برا عمل نہیں ہوتا، لما سهل علینا، تو ہم پر آسان نہیں ہوتا الانتصاب لما سألت من التغییر والتحسین، یہ صحیح اور غلط احادیث کے درمیان تمیز کرنا، وہ تحسین جو آپ نے طلب کیا ہے اس کو پورا کرنا، پورا کرنے کے لیے کھڑا ہونا یا تیار ہونا آسان نہیں ہوتا. ولكن من اجل ما اعلمناك، لیکن کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے یا خبر دے دی ہے کہ کچھ لوگ منکر اخبار بیان کرتے ہیں ضعیف سندوں کے ساتھ، مجہول سندوں کے ساتھ، اور ان احادیث کو عوام تک پھیلا دیتے ہیں، عوام کے درمیان پیش کرتے ہیں. الذين لا يعرفون علولها، جو لوگ منکر اور ضعیف روایت کے علوم اور علل کو نہیں جانتے. خف على قلوبنا، اس وجہ سے ہمارے دلوں پر آسان ہو گیا اجابت پہلا مسائل کا، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ نے جو طلب کیا ہے اس کا جواب دینا. امام مسلم کہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی سائل آیا تھا، کوئی سائل امام مسلم سے کہا تھا کہ آپ صحیح احادیث کا ایک ذخیرہ تیار کیجیے، مجموعہ تیار کریے تاکہ اس کو ہم پڑھ سکیں، ہم جیسے لوگ، اور اس پر عمل کر سکیں. تو امام مسلم نے ان کی طلب پوری کی، ان کے سوال کا جواب دیا اور صحیح مسلم انہوں نے کی. تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوتے معاشرے میں جو ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں، ان کا روایت پیش کرتے ہیں، تو ہم آپ کے سوال کا جواب دے نہیں سکتے. لیکن دیکھا کہ اتنی ضرورت ہے، صحیح احادیث کو الگ کرنا ضروری ہو گیا ہے، صحیح احادیث کو ساتھ
پورا کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے. یہی باتوں پر یا اس عبارت پر آج کا درس ختم ہوتا ہے. اور میں توفیق بنائے